عزیزان گرامی حاضر اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سب اصال ثواب کے لیے بلندی درجات کی دعا کے لیے استغفار کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے بلندی درجات کا سبب بنے۔ ہمارا تھوڑی دیر مل بیٹھنا ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے بلندی درجات کا اور سعادتوں کا سبب۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ عباسہ اس کے آخری حصے کی دو مبارک آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت کا ایک منظر بیان ہو رہا ہے اس مقام پر۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے ایک محشر وبا ہوگا، اس محشر کے میدان کا ایک منظر اور ماحول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ قبروں سے اٹھیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ہم صرف ایک طرح کے لوگوں کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو ہنستے چہروں کے ساتھ ہوں گے، جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، تر و تازہ چہرے ہوں گے، خوشیوں کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے۔ اور ان کے اس حال کو اللہ پاک نے فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ، ان کے چہروں پر ہنسی ہوگی، مسکراہٹ ہوگی، تازگی ہوگی، ایک ایسا ماحول کہ جس میں کہا جاتا ہے نا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا کوئی کسی کا مسامع حال نہیں ہوگا۔ ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہوگی مگر پہچاننے سے انکار کر دی، دوست دوست کو دیکھتا ہوگا، والد اولاد کو دیکھتی ہوگی، سارے دوست احباب یہ جو ہم یہاں اکٹھے ہیں وہاں پہ سارے اسی طرح اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ملیں گے، مگر کوئی کسی کے قریب، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، مگر اسی ماحول کا دوسرا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ جس ماحول میں یہ عالم ہوگا اسی ماحول میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے خوش نصیب، نہ اس دن کی گھبراہٹ ان کے وجود پر ہوگی، نہ اس دن کی سختی ان کے چہروں پر آیا ہوگی، وہ بڑے مطمئن ہوں گے، بڑے پرسکون ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایسے ماحول میں وہ کون خوش نصیب ہے جن کے چہروں پر حشاش بشاش مسکراہٹ اور تازگی ہوگی؟ ان کو تلاش کریں تاکہ ہو سکتا ہے ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہمیں بھی وہ چند لمحات نصیب ہو جائیں، ہم بھی ان خوش نصیبوں میں چلے جائیں۔ قبروں سے نکلیں تو نکلتے ہوئے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ ایک جو ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، یہ بھی قرآن مجید میں ہے، یہ کوئی کسی کی اپنی ذاتی بات، اور دشمنی کا سبب کیا ہوگا وہ بھی سن لیں آج۔ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کا محشر میں سبب کیا ہوگا؟ سبب یہ ہوگا کہ ماں اس کا اعمال نامہ تولا جا رہا ہے، ایک نیکی کم ہو گئی، اسے حکم ہوگا کہ اگر تم کو ایک نیکی کسی سے لا سکتی ہے تو لے آ، تیرا کام بن جائے گا۔ وہ نکلے گی، میں اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہوں، اپنے وہ بیٹا جس کو سردیوں کی راتوں میں خود گیلے بستر پر سو کر اس کو اپنی گرم چھاتی پر لٹاتی رہی، شاید آج یہ ایک نیکی مجھے دے دے، مگر حال یہ ہوگا کہ جب وہ بیٹا دیکھے گا میری طرف ماں آ رہی ہے نیکی کے لیے تو وہ دوڑ پڑے گا کہ ماں آج تو میری اپنی پساری پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں تجھے کہاں سے دوں۔ یہ کیفیت ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ یہ ہے قیامت کے دن ہر کوئی دوسرے کا دشمن،
عداوت کا سبب یہ بنے گا، یہاں ہم پیالہ اور ہم نوالا، ایک ہی برتن میں کھانے والے، ایک دوسرے کا دم بھرنے والے اور ایک دوسرے پر مرنے والے جب وہاں میزان میں جائیں گے، دوست سامنے ہوگا، اس کی 2-4 نیکیاں کم ہو گئی تو دوڑے گا کہ فلاں دوست زندگی میں ہم ساری زندگی اکٹھے رہے، شاید 2-4 نیکیاں یہ مجھے دے دے، مگر وہاں کوئی نیکی دوڑ لگا دے گا، تو اس کا دوڑ لگانا یہ اس وقت عداوت کا سبب بنے گا، حتیٰ کہ اولاد والدین کی طرف بھی جائے گی کہ دنیا میں ماں کی مامتا تڑپتی تھی، باپ کی شفقت فطری کا کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو لہذا شاید ماں نیکی دے دے، والد دے دے، تو کوئی بھی یہ حال ہوگا بالعموم وہاں پہ محشر میں، مگر ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا، ہر کوئی ایسا، بس بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایسا ایسے بھی ہوں گے وہاں پر، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے بھی ہوں گے وہاں پر، جب انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت کی طرف جاؤ، تو ایسے جنت کی ایک طرف دوزخیوں کی صفیں ہوں گی، ایک طرف جنتیوں کی ہوں گی، تو جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اب ماں باپ دوستوں کے تو احوال آپ سن چکے نا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دوست بناؤ جو محشر میں کام آئے، وہ دوست بناؤ جو، یہ دنیا کے دوست مٹی ڈالنے تک یہ دوستی ہوتی ہے، کل 11ویں تک دوستیاں، بعد میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہ سارے تعلق رشتے ناطے ایک خاص مفاد پر مبنی ہوتے ہیں، مگر ان سے بھی دوستی بناؤ زندگی میں، کچھ ایسے لوگوں سے بھی تعلق بناؤ جب ماں نیکی دینے سے انکار کر دے، دوست انکار کر دے، والد انکار کر دے، تو وہاں کچھ ایسے بھی ہوں، وہاں وہ کہیں یار کوئی بات نہیں، آ جا، میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اگر زندگی میں کسی کو یہ توفیق ہو گئی تو اس کا بھی کام بن جائے گا۔ حدیث پاک اور حدیث صحیح ہے، حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ امتوں کے احوال بیان فرمائے، اور بیان کرتے ہوئے حضور نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 500 سال تنہائیوں میں محنت کی، کسی نے کہا 70 سال، عدد مختلف ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہے، مگر وہ پہاڑوں جنگلوں بیابانوں میں عبادت کرتا رہا، اللہ نے اس کی عبادت کو قبول فرما لیا، وہ اللہ والا بن گیا، بس لوگ اس کے پاس دعا کے لیے آتے، اللہ دعا قبول فرما لیتا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اگر توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بہت سارے لوگ جب آنے لگے تو وہ پہاڑوں میں رہتا تھا، اوپر سے پہاڑوں کا چکر کاٹ کے لوگ آتے تھے، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنی اوپر سے دور سے جو سفر کر کے آتے ہیں، تو کاش یہ پہاڑ یہاں نہ ہوتا تو یہ سیدھے آسانی سے یہاں آ جاتے، انہیں اتنا لمبا چوڑا چکر نہ کاٹنا پڑتا۔ بس اس کے دل میں خیال آنے کی دیر تھی تو اللہ پاک نے اس وقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی، میں جا کے اس بندے سے کہہ دو کہ تیری ساری زندگی کی نیکیاں ضائع، اور تیرا نام جنتیوں سے نکال کر دوزخیوں میں لکھ دیا ہے، جا کے اسے بتا دو۔ اس وقت کے پیغمبر اس شخص کے پاس گئے اور جا کے اسے وہ بات بتا دی، جب اسے بات بتائی تو وہ پریشان نہیں ہوا، ہم تو ہو گئے نا پریشان سن کے، مگر وہ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کا پیغام میرے پاس لے کے آئے ہیں تو میری بھی ایک عرض لے جائیں، ایک عرض میری بھی لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیری عرض کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میری معذرت یہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ، باری تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے تب بھی تیری مرضی، دوزخ میں پھینکے تب بھی تو مالک ہے، جو چاہے سو کرے، ہماری کوئی مجال؟ ہاں باری تعالیٰ اگر تو نے میرا نام جنتیوں سے کاٹ کر دوزخیوں میں لکھ دیا ہے تو میری ایک عرض ہے، اگر قبول ہو جائے۔ اللہ کے علم میں تھا نا، بس ایک سبب ہوتا ہے نا، کیا عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں عرض کریں کہ باری تعالیٰ اگر یہ تیرا فیصلہ ہو گیا ہے مجھے دوزخ میں پھینکنے کا، تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر کے دوزخ میں پھینک کہ دوزخ میں صرف میں اکیلے ہی جلتا رہوں،
باقی تیری ساری مخلوق بچ جائے، باقی تیری ساری مخلوق بچ جائے، بس مجھے اگر بھیجنا ہے تو میرا اتنا بڑا وجود بنا دے کہ دوزخ مجھے بھی جلاتی رہے اور باقی اللہ کی ساری مخلوق جو دوزخ میں جانی ہے وہ بچ جائے۔ بس یہ کلمات ادا کرنے کی دیر تھی تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی اب اسے بتا دو، میرے علم میں تھا کہ تو ایسا ہی کرے گا، تو نے میری مخلوق کی خیر کی بات کی ہے، میری مخلوق کی خیر کی بات کی ہے، بھلائی کی بات کی ہے، تو لہذا نہ صرف تجھے بخشتا ہوں جو تیرے پاس آئے گا اسے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کی جو بات ہے نا وہ یہ کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ پہاڑ یہاں نہ ہوتے، ادھر سے آسان راستے سے آ جاتے، یہ بات خاص ہے کرنے والی۔ تو کیا اللہ نے فرمایا کہ پہاڑوں کا یہاں ہونا میری حکمت اسی میں ہے، میرا راز ہے، میری حکمت ہے کہ یہ پہاڑ، تو بے شک میرا بندہ ہے مگر چونکہ میری حکمت یہ ہے کہ پہاڑ یہاں ہو، تو کون ہوتا ہے اس میں حائل ہونے والا؟ تو لہذا یہ خالق کی حکمتیں ہیں، کسی کو 1 دن کی عمر میں لے جائے تو وہ بہتر جانتا ہے، کسی کو 10 سال کی عمر میں لے جائے تو وہ، کسی کو 50 سال میں لے جائے یا کسی کو 80 90 100 سال کی عمر میں لے جائے، ہم آ کے کہتے کاش ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ کاش کا لفظ کروا دیتا ہے، یہ اس کے امر پر اعتراض ہے، اس کے امر پر کاش ایسا ہوتا، جوان ہوتا، والدین کا سہارا بنتا، اس سہارا بنانے والے نے اس کو لے لیا ہے، تم کون ہوتے؟ تو لہذا ایسے موقعوں پر اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اس کی رضا پر راضی رہیں۔ تو آخری بات جس پر میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کہ وہ لوگ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، جن کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ صاحب ایمان ہوں گے، صاحب ایمان۔ اب ہم میں سے ہر کوئی ایمان کا دعوے دار ہے کہ ہم سارے ہی، مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور بتائیں ایمان کیا ہے، بڑی توجہ سے آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، تاکہ وہ ایمان نصیب ہو جائے اور قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں تو روشن چہروں کے ساتھ اٹھیں۔ آپ نے فرمایا الایمان شجرۃ، ایمان ایک درخت کی طرح ہے، اصلھا الیقین وفرعھا التقویٰ۔ مولا علی کا فرمان ہے ایمان ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ اور اصل یقین ہے اور جس کی فرع تقویٰ ہے۔ جب ایمان دل میں یقین بن کر اتر جائے تو پھر یہ وجود خیر بن جاتا ہے، یہ وجود خیر بن جاتا ہے۔ پھر جب یہ وجود ایمان کے ساتھ خیر بن جائے تو پھر مسجدوں میں جوتیوں کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، پھر ٹینکیوں کے ساتھ گلاس باندھنے نہیں پڑتے، پھر چونکہ ایمان من میں اتر گیا تو اس نے سارا وجود خیر بنا دیا، تو جب وجود خیر ہو گیا تو پھر ہر طرف خیر ہو گئی۔ اس جملے میں آپ نے سمجھ لیا کہ ہمارے اندر ایمان کا معیار کیا ہے۔ اس کی شرح امام باقر علیہ السلام نے بیان کی 3 جملوں میں، صرف 3 جملوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بابا نے جو ایمان کا معیار بتایا ہے وہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے اندر 3 صفات پیدا نہ کرے۔ کتنی؟ 3۔ پہلی، آپ نے فرمایا ہر انسان جو ایمان کے اس معیار پہ جانا چاہتا ہے، ایمان کے الموت احب الیہ من الحیات، اس کا اصول یہ ہے کہ وہ زندگی سے زیادہ موت کو عزیز جانے، زندگی سے زیادہ موت، اس لیے کہ جب موت کو عزیز جانے گا تو زندگی کی طرز بدل جائے گی۔ زندگی کی کسی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کو چھوڑ کر موت کو عزیز کیسے جانے؟ اس کا بھی جواب فرمایا کہ موت کو اس لیے عزیز جانے کہ موت کے بعد 2 ملاقاتیں ہوں گی، ایک ملاقات خدا سے ہوگی، دوسری مصطفیٰ سے ہوگی۔ موت کو اس لیے عزیز جانے کہ دروازہ موت سے گزریں گے، خدا کا بھی دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا۔ جو خدا اور مصطفیٰ کے دیدار کے لیے موت کو عزیز جانتا ہے
اسے وہ ایمان نصیب ہوگا جو قیامت کے دن چہرے روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا المرض احب الیہ من الصحہ، فرمایا بیماری کو تندرستی سے عزیز جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تندرستی ہے، انسان توانا ہے، اس وقت تک اس مالک سے تار ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے، علیل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ادھر کروٹ بدلے یا ادھر بدلے، ہاسپٹل میں ہو یا گھر میں ہو، ہر وقت اس مالک کی یاد میں رہتا ہے۔ یہ بیماری غفلت کو توڑتی ہے اور خالق کے ساتھ ڈوری جوڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا مرض کو عزیز جانو کہ وہ تمہیں